اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کہانی کے پارٹ 15 کے اختتام میں ہم نے سنا کہ اللہ کے حکم پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ چلیں آگے کی کہانی پارٹ 16 میں سنتے ہیں۔ شیطان نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں افضل ہوں۔ شیطان کا یہ گھمنڈ اور تکبر اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو اللہ جبار و قہار نے اپنے قہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اے شیطان، تو جنت سے نکل جا اور تو ہمیشہ بھٹکتا رہے گا۔ دیکھا بچوں آپ نے، اللہ کے نبی کی تعظیم و ادب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نکالا گیا بلکہ ذلت و نامرادی کے ساتھ نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سعدیہ نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ شیطان نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑتا چلا گیا، اور آدم علیہ السلام سے حسد نے اس کو اس قدر گستاخ اور بدتمیز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اس آدم کی وجہ سے۔ اچھا تو پھر قیامت تک مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں، ان کو آپس میں لڑاؤں، انہیں تیری نافرمانی پر اکساؤں، ان میں نفرت، بغض، کینہ پیدا کروں اور انہیں قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ سعد نے دلچسپی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت عطا کر دی۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے تو اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو گمراہ کر دے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، ان کو اچھے کاموں سے ہٹا کر برے کاموں پر لگا دے، اور ان سے جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، غرور، چوری اور دیگر برے کام کروائے، تاکہ انسان جنت میں نہ جا سکے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ سعدیہ نے سوچتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ ہے شیطان کا مقصد کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا بچوں، تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جتنا چاہو کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کا پھل مت کھانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی، وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے لطف اندوز ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کی عبادت کرتے، اور اس درخت کے قریب بھی نہیں جاتے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا، مارے غصے کے اس کا برا حال ہو گیا، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح تل ملانے لگا، آخر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو جنت سے ضرور نکلوا کر دم لے گا۔
ایک دن شیطان حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا، ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا، میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے باسی بن جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے درخت کا پھل ہے؟ پیارے بچوں، آگے کی کہانی پارٹ 17 میں سنیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔